لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. سب سے پہلے تو تمام مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی مبارکباد. اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر جو ہے اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں اور دعائیں کریں کہ یا رب العزت پروردگار عالم، یہ جو وبا آئی ہے، یہ خطرناک معاملہ جو تعاون چل رہا ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں راہ راست نصیب فرمائے. اور یہ مقام عبرت حاصل کرنے کا ہے، یہ وقت جو ہے عبرت حاصل کرنے کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق ہے. سوال ہے ہمارے عرفان قادری بنٹی بھائی جو ہے دھار سے کر رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، یہ مسئلہ کس نے اٹھایا تھا اور اس کا جواب کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے بادشاہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر جو ہے کچھ یہودی اور نصرانی لوگ جن کی یہ فطرت تھی کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچا جائے، تو وہ لوگ عالم بن جایا کرتے تھے، حافظ ہو جایا کرتے تھے اور ہاتھ میں قرآن لے کے اور قرآن پڑھ کے، کیونکہ عرب کے لوگ تو قرآن عربی زبانی ہے، ان کو سب سمجھتے ہیں، تو قرآن ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، تو لوگ ان پہ یقین کر لیا کرتے تھے. مگر اصل میں وہ جو ہے یہودی اور نصرانی تھے جو اسلام میں فرقہ ڈال کے اور الٹے سیدھے حرکتیں کر کے مطلب جو ہے اسلام کو کمزور کرنا ان کی مین مقصد یہ تھا. تو انہوں نے بادشاہ ہارون رشید کے سامنے مسئلہ رکھا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، تو قرآن بھی دنیا میں ہی ہے. بادشاہ ہارون رشید نے ہی مان لیا. اب جو قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر رہا اس کی گردن کاٹ دی جا رہی تھی. کئی بڑے بڑے دیگج صوفی عالم مفتیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی اور بہت خطرناک طریقے سے جو ہے پوری حکومت جو ہے اسلامی کنٹری جو ہے یہ کوئی ان کے لپیٹے میں آ چکی تھی. یہودی نصرانی جو نقلی ملا بن کے گھوم رہے تھے، انہوں نے بہت خطرناک فرقہ ڈال دیا تھا. اسی وقت کے اندر جو ہے عبدالعزیز محضر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. ان کو بھی گرفتار کرنے لیا گیا، ان کی گردن کاٹنے کا موقع ہے. تو انہوں نے بادشاہ ہارون رشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ میری گردن مار دینا، مجھے قتل کر دینا، ریگستان میں پھینک دینا کہ جانور مجھے کھا لے، باقی آپ پہلے ان علماؤں سے میرا مناظرہ کروا دیں جنہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. سارے ان علماؤں کو بلا لیا جائے اور میں مناظرہ کرتا ہوں. اگر میں مناظرے میں ہار جاؤں، اگر میں ثابت نہ کر سکوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو آپ میری گردن کاٹ دینا، مجھے سولی پہ چڑھا دینا. تو بادشاہ ہارون رشید نے تمام علماء جو یہ فتنے کی جو پوری جڑ تھے بھیڑ لگا کے جو چل رہے تھے، بہت لمبا چوڑا ان کا سنگٹھن تھا، ان کو سب کو اکٹھا کیا گیا اور وہ مناظرہ ہوا. تو عبدالعزیز مکی محضر مکی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنی بھی شے ہے سب کو موت آئے گی، قیامت کے دن سب کو فنا ہونا ہے، تو جو مخلوق ہے وہ سب فنا ہو جائے گی. مگر قرآن کریم فرقان حکیم کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے پہلے ہی اٹھا لے گا. تو جب وہ فنا ہی نہیں ہوگا، مخلوق فنا ہوگی، جب قرآن فنا ہی نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت کے پہلے اٹھا لے گا، تو پھر قرآن مخلوق کا ہے. پھر بادشاہ ہارون رشید کی سمجھ میں یہ بات آئی تو اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے بولے. تو اس نے کہا سارے جتنے مولوی ملا یا اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جا اور ان کی گردن کو جو ہے قلم کر دیا گیا. تو وہی کی وہی فرقے کے لوگ آج جو اسلام کے اندر جو آپ قادیانی لے لو یا جو اہل خبیث الٹی سیدھی منسوخ حدیث سے بیان کرتے ہیں، تو یہ وہی فرقے ہیں جو یہودی اور نصرانی کو. اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون؟ یہودی اور نصرانی. انہوں نے انسان مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی جڑ کو مضبوط کرنا، نئے نئے فتنے، نئے نئے فرقے، نئے نئے مسئلے، من گھڑت حدیثیں بیان کرنا، اور اسلام کو جو ہے انہوں نے خسارے میں ڈال دیا. آج بھی چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ ان ظالموں کے اور شیطانوں کے سر سے
جو کہ بظاہر ہمیں بڑے عالم لگتے ہیں، مولوی لگتے ہیں، حدیث اور قرآن ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، مگر اللہ ان کے سر سے ہمیں اور آپ سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور ہمارے ایک بھائی کا فون آیا دھار سے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے آپ کچھ ایسی چیز بیان کریں کہ مسلمان ایک دوسرے کو اختیاری بھی دیتے ہیں، کئی مسجدوں میں بھیڑ نہ لگا لیں۔ تو میری خاص طور سے مسلمانوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ جو ہے لاک ڈاؤن کا پالن کریں، اپنے گھر میں روزے رکھیں، اور کسی کو اختیاری دینے آنے کی ضرورت نہیں ہے آس پاس میں، آپ اپنے گھر میں رہیں۔ جب میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی بار میں جو ہے سنا دی حدیث کہ سرکار نے فرما دیا کہ جو ہے جہاں پر یہ طاعون وبائیں پھیلے تو وہاں پر آپ نہ جائیں، اگر وہاں ہے تو بھی اپنے آپ کو قید کر لیں، وہاں سے نکلے نا۔ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وبا جو چل رہی ہے کورونا وائرس بڑی خطرناک ہے، تو آپ اس کا پالن کریں۔ کہیں بھی جو ہے اگر آپ کو صاحب حیثیت اللہ نے دیا ہے تو آپ کچا سوکھا مال جو ہے غریب ضرورت مند مسلمان ہیں ان کے گھر بھیج دیں، تو وہ بیچارے روزہ رکھ لیں، ان کے بچے پھل فروٹ افطاری جو جیسا چلتا ہے ویسا، تو اللہ یہ رحم کرے۔ مشکل ہے کہ گھر میں جو بھی اللہ دال روٹی دے اس کو کھا کے سیری کر لے، روزہ اختیار کر لے۔ زندہ رہنا بہت ضروری ہے، جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہے تو آگے سب معاملے چلتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ جو ہے خاص طور سے جو ہے اس رمضان المبارک میں جو ہے اپنے گھروں میں عبادت کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے خوشی رہیں۔ عید کا بھی حالات لگ نہیں رہا ہے کہ سنبھل پائیں گے، تو عید بھی اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں سے مل کے منائیں، اپنی خوشیاں بانٹیں۔ عید کی خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ ہم رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا، ہم مہینے بھر روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، گھر میں قرآن کے دور چلتے ہیں، اور اس کا شکر جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ عید کی شکل میں ہم مناتے ہیں۔ تو وہ خوشی ہم اپنے گھروں میں منا لیں، موبائل ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیں اور اس کا پالن کریں۔ بھیا یہ پوری دنیا میں بہت خطرناک پھیل چکی ہے یہ بیماری، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے رستم امریکہ سری کے جو دنیا کو نپٹانے کے چکر میں لگے تھے، ان کے وہاں ایسے نپٹ رہا ہے کہ لاشیں اٹھاتی نہیں بن رہی ہے۔ یہ اللہ کا قہر بہت خطرناک ہے، اس سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں اور اس کے اندر ہی رہیں۔ ایک مسئلہ، اور وہ محبوب بھائی ہمارے جو ہے ان کا فون آیا، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ ڈلیوری ہونے کے بعد جو ہے 1.25 مہینے تک جو ہے عورت ناپاک رہتی ہے، نجات میں رہتی، ہے یہ صحیح ہے کہ 1.25 مہینے تک رہتی ہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ ڈلیوری ہونے کے بعد اگر عورت کو پیشاب کے راستے سے جو گندا پانی جاتا ہے وہ اگر 10 دن جا کے اگر بند ہو جائے تو وہ عورت پھر پاک ہو جائے گی، نہا کے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اگر 20 دن میں اگر وہ پانی گندا جانا بند ہو گیا تو اس لیے جو ہے وہ 20 دن بعد نہا کے کر سکتی ہے۔ 30 دن میں اگر وہ پانی بند ہو گیا، اس گندے پانی کی میعاد جو ہے آخری 40 دن ہے۔ تو ہزاروں عورتوں میں سے چند عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ گندا پانی جو ہے 40 دن تک جاتا ہے ڈلیوری کے بعد۔ کسی کو 10 دن میں بند ہو جاتا ہے، کسی کو 15 دن میں بند ہو جاتا ہے، کسی کو 20 دن میں بند ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہم لوگوں کے اندر ایک جہالت بہت بڑی ہے کہ اگر کسی کا آپریشن ہوتا ہے، بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے، تو وہ عورت کو بھی ہم 1.25 مہینے تک صاف بولا لینے نہیں، یہ کوئی چیز کو ہتھی لگائے گی، یہ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی، یہ ناپاک ہے، نجاست میں ہے۔ وہ عورت تو آپریشن کے بعد بھی نجاست میں نہیں ہوتی، اسی دن سے وہ پارٹی کی زخم والی مانی جائے گی، وہ ناپاک نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس کا پیٹ پھاڑ کے بچہ نکالا گیا ہے، آپریشن ہوا ہے تو زخم والی مانی جائے گی۔ وہ عورت دوسرے دن سے چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں مانی جاتی۔ یہ در مختار فتوی عالمگیری سے اس کا جواب ہے۔ کیا وہ عورت جس کا پیٹ پھاڑ کے بچہ نکالا جائے وہ زخم والی ہے، اس پہ روزے نماز کچھ بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں، علم کو دیکھیں، ابھی فرصت کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اس کو پڑھیے، سمجھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو راہ راست علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری آپ لوگوں سے بہت معتبانہ گزارش ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا پالن کیجیے، گھروں میں رہیے، حالات بہت خراب چل رہے ہیں، مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو میڈیکل لائن کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کے دیش تھے ان سے یہ بیماری نہیں سنبھل رہی ہے، تو ہمارا دیش میں تو آبادی بہت زیادہ ہے،
اور انتظام بہت کم ہے، پھر بھی ہماری سرکار جو ہے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اگر ہم اپنی گورنمنٹ کا، اپنی سرکار کا اگر سہیوگ نہیں کریں گے تو ہمیں ہی پریشانی آنا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے جو ہے، کیونکہ 3 مئی کے دن بھی یہ لاک ڈاؤن بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ حالت سمجھ لے رہا ہے، جہاں سمجھیں گے وہاں کھلے گا، باقی دوسرے جہاں شہروں میں زیادہ یہ وبا پھیل رہی ہے، یہ تعاون خطرناک طریقے سے پھیل رہا ہے، مریض بڑھ رہا ہے، تو وہاں بہت مشکل ہے۔ تو یہ صبر کر کے اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، آپ لوگ اس کا پالن کیجیے، اور سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ توبہ کیجیے۔ اپنے والد والدہ کا دل دکھایا ہے تو آپ ان سے توبہ کیجیے، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں پارسا ہوں، بہت اچھا ہوں صاحب، بہت دودھ کا دھلا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس سے چاہیے کہ اپنے دل پہ نظر رکھے، دل پہ غور کرے، دل خود بولے گا کہ ہم کیسے ہیں۔ جب دل بولے کہ ہاں ہم نے اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، ہم نے باپ ماں کے حقوق ادا نہیں کیے، ہم نے اپنی لالچ کے لیے فتنے فساد پیدا کیے، ہم نے اپنے لالچ کے لیے جو ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بنا دیا، ہم نے اپنی لالچ کے لیے جاتی واد بھید بھاؤ بڑھا دیے، تو یہ وقت توبہ کرنے کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ یہ بیماری کوئی ذات برادری نہیں دیکھ رہی، یہ تو اللہ کا قہر ہے، بس اس سے بچنے کے لیے توبہ کیجیے، انسان بنو، اللہ نے انسان بنایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو پھر دوسرے سوالوں کا ہم جواب دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھ گناہ گار کو راہ راست نصیب فرمائے۔ مجھ گناہ گار کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا جانثار بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے۔ یا ودودو کا ذکر کیجیے، یا اللہ پروردگار اس ذکر کی برکت سے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھا دے، ہندو مسلمانوں میں جو نفرت ہے ان سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھا دے۔ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔